ڈائلاگ ہونے چاہیے، لیکن ڈائلاگ میں کر رہا ہوں، میں ڈیل نہیں کر رہا، اور جب ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں، نہیں ذاتی مفادات اور اناروں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس بات کا ضرور ایک ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ اس بات کا موقف ہے کہ وہ ایک بھی چیز مان چکا ہے کہ یس خان صاحب ایک حقیقت ہے، پاکستان تحریک انصاف حقیقت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو وکٹری ہے وہ ایک حقیقت ہے، وہ فائنلی یہ مان چکے، تو اٹس اے گڈ سائن کہ یہ انہوں نے یہ مان چکے۔ شیر افضل نے مشکل وقت میں پارٹی کو لیڈ کیا، 9 مئی کے بعد کوئی لیڈر سڑکوں پہ نہیں تھا، شیر افضل مروت صاحب تھے، اب ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ دیکھیں پارٹی کے ایک منٹ پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ یہاں بات نہیں کرتے، وہ ہم کر چکے ہیں۔ جی سر میرا یہ کشمیر پہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ حکومت ختم کی گئی، وہاں پر پہلے وزیر اعظم کو خود ہٹایا، اس نے پریس کانفرنس کی تھی کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے میں آزاد کشمیر کا خزانہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ وزیر امور کشمیر تھے۔ دوسرے وزیر اعظم نے سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے خلاف کہا تھا کہ میں اس کے خلاف بیان دیا تھا، جس پر وہ عدالت سے نااہل ہوئے تھے، اور جو وزیر اعظم ابھی ہیں یہ لاہور عمران خان سے ملاقات کر کے اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ملاقات نہیں، یہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو پہلے کیا سٹیٹمنٹ دی ہیں وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ لیڈر ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہتے ہیں، لیکن خان صاحب نے آج بھی آپ نے یہی کوشچن کیا تھا، لیکن جو مین مقصد خان صاحب کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے وہ پبلک اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یس مہنگائی بڑی ہے، غیر ضروری قسم کے لوگوں کو بل جا رہے ہیں، حکومت کو اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ عوام کا وہ ایڈریس ہو، تو وہ جو ان لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے اور جو تشدد پہ ساری احتجاج پہ مجبور کر رہے ہیں وہ ان کا جو جواز ہے وہ ختم ہو جائے، اس بات کے لیے خان صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ سینسٹیو میٹر ہے کشمیر کا، اس کو فوراً ایڈریس کیا جائے۔ جی پلیز صاحب ایک کنفیوژن ہے، خان صاحب نے اندر کمرہ عدالت میں ایک سٹیٹمنٹ دکھائی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ رجسٹرار کی رپورٹ ہے جس کو منجوتا صاحب نے انڈورس کیا، لیکن ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہ رجسٹرار کی نہیں، وہ نیشنل بینک کی، نیشنل بینک کی، یس بالکل، دیکھو نیشنل بینک کا ہے، وہ آیا اور وہ ڈیٹیل دے رہا تھا اپنے بینک اکاؤنٹ کے، شاید یہ انتظار کھڑا ہوا تھا ان سے بیک الفاظ میں کوئی بیک فورت ہوئی ہوگی، سپریم کورٹ کا رجسٹرار کا میں نے لسٹ آف جو ہے کیلنڈر آف وٹنسز اس میں میں نے نام نہیں دیکھا کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں، کیونکہ اماؤنٹ پڑی ہے نیشنل بینک میں اور نیشنل بینک میں جو اکاؤنٹ پڑی ہے وہ وہاں موجود ہے، ڈاکومنٹری ہے، لیکن یہ صاحب کی بات تھی کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ جس کو ذکر کر رہے تھے وہ بینک اس میں ہوا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ رجسٹرار نے پیسے انہیں اپنے اکاؤنٹ میں آنے کا انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس پیسے کو فردر انویسٹ کرنے کی جو ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ انویسٹ ہوا ہے، اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں 13 ارب روپے کا بینیفٹ آیا ہے سپریم کورٹ کو۔ تو یہ چیز ریکارڈ پہ آئی ہے تھرو جو نیشنل بینک کے ہمارے کراچی سے ایک نمائندہ آئے تھے ان کی اسٹیٹمنٹ کے تھرو، تو رجسٹرار کی صرف پرمیشن ہے کہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل آفیسر بینک جو ہے ان کی طرف سے ہے۔ مذاکراتی کمیٹی بن چکی ہے، ابھی تک مذاکراتی کمیٹی کو کیا جو حاصل ہوا ہے سارے سلسلے میں، کیا مذاکرات آگے چل رہے ہیں؟ دیکھیں مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے، سارے بندے ان کے پاس خان صاحب نے جو اختیار دیا، لیکن آج تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، مذاکرات میں ڈائلاگ پہ آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی اپروچ کیا گیا، نہ اپروچ کروایا گیا ہے، نہ کسی کا وہ ہے، اس لیے اگر کچھ ہوا تو ہم آپ کو ضرور اطلاع کریں گے کہ کیا پیش رفت ہوئی۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ ایک سوال لے لیں، جی خان صاحب نے پچھلی دفعہ جب عارف علوی صاحب ان سے ملے تھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو کوئی خصوصی ٹاسک دیا گیا ہے، اس بارے میں کوئی بتائیں گے کہ کیا؟ دیکھیں خان صاحب نے یہ کہا ہے، خان صاحب نے آپ کے سامنے بھی کہا کہ بالکل ہم نے اس کے لیے ٹائم لیا تھا صدر صاحب کے لیے، اور اس کے گڈ ول آفیسز ہے، بالکل وہ ان ٹچ ہے، جس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں اور آگے کی طرف بات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ صرف ایک ماحول اس کے لیے ہے، وہ آئے تھے، ان کو کوئی خاص ذمہ داری اس طرح خان صاحب نے نہیں دی کہ کوئی آپ ضرور جا کے ڈائلاگ کر لیں، لیکن وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں جو بھی ہے۔ یہ میڈیکل کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، کورٹ نے ایک آرڈر کیا خان صاحب کے میڈیکل کے اوپر جو کنسرن تھا ہمارا، پچھلے ہفتے بھی ایک آرڈر آیا تھا، جس آرڈر کے مطابق خان صاحب کا میڈیکل ایگزامینیشن اور ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ شوکت خانم اسپتال کے جو ہمارے ٹرسٹڈ ڈاکٹرز ہیں اور پیمز اسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں، کیونکہ رولز کے اندر پیمز اسپتال ہے، لیکن کورٹ نے یہ پرمٹ کیا کہ ہماری سیٹسفیکشن کے مطابق ہمارے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ٹیسٹ ہو سکیں۔ اس کے اوپر پچھلے ہفتے ٹیسٹ نہ کروائے جا سکے، جس کے اوپر آج ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کی،
اور عدالت نے ہماری درخواست کو منظور کیا ہے اور کیٹاگوریکلی آرڈر فرمایا ہے، جس کے مطابق اسی رواں ہفتے کے اندر انہوں نے واضح لکھا ہے کہ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز خان صاحب کے میڈیکل ایگزامینیشن کریں اور ان کے بلڈ ٹیسٹ لیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ لیں. ان کے ساتھ جو ہیں وہ پمس کی ٹیم بھی شامل ہوگی اور دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی رپورٹ جاری کر سکیں.